سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزم تصویرات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل اس کی زباں پہ نعت نبی ابھی ابھی۔ اور سویا تو میں سکون سے کس نے جگا دیا، یا نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی۔ سویا تو میں سکون سے کس نے جگایا، یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی۔ بس بدا تاخیر میں اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا سرفراز اعظم صاحب قبلہ مدد اللہ علی نورانی کی آپ ایک خوبصورت خطاب جو ہے آپ اجازت سماعت کر لیں۔ وقت جو ہے دامن گیر ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ کچھ اور جو ہے حضرت کے رہتے ہوئے کچھ بات جائے۔ بس ایک بار آپ حضرات جو ہے حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے تیر کی تو جا تیرے جانے کا وقت ہے، اے تیر کی تو جا تیرے جانے کا وقت ہے، اب آفتاب نور کے آنے کا وقت ہے۔ حق کے بولنا سبحان اللہ۔ اے تیر کی تو جا تیرے جانے کا وقت ہے، اب آفتاب نور کے آنے کا وقت ہے، چرخ بری سے چاند ستاروں اتر پڑو، جشن ظہور پاک منانے کا وقت ہے۔ چرخ بری سے چاند ستاروں اتر پڑو، جشن ظہور پاک منانے کا وقت ہے، اے تیر کی تو جا تیرے جانے کا وقت ہے، اب آفتاب نور کے آنے کا وقت ہے۔ مائک پہ جو ہے حضرت علامہ مولانا سرفراز اعظم صاحب قبلہ مدد اللہ علی نورانی کا نورانی آمد ہے۔ حضرت کا جو ہے آپ نورانی خطاب جو ہے آپ جو ہے سماعت کریں۔ میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور جتنے بھی ائمہ مسجد ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ حضرات جو ہے اسٹیج پہ جو ہے تشریف لائیں۔ بہت بہت مہربانی ہوگا۔ میں آپ کو ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے مسجد کا لوگ ہیں وہ جو ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے حافظ حمزہ صاحب کی تک میری نظر جا رہی ہے، اور ہمارے دیکھ لیجیے گڈو بھائی صابر صاحب، حافظ صابر صاحب کی تک بھی میری نگاہیں جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر کا ہیں تو میری نگاہ آپ تک کے نہیں ہے، آپ ہمارے سب کے ہیں، آپ ہمارے درجے کے ہیں، اس لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اسٹیج چھوڑ کر آپ جو ہے وہاں رہیں۔ بھائی مہربانی گزارش ہے کہ آپ جو ہے آپ حضرات بغیر کہے پوچھے آپ کو اسٹیج پہ رہنا چاہیے، اگر آپ ہی نیچے رہیں گے تو سارا عوام نیچے چلا جائے گا، اس کا جو ہے آپ خیال رکھیں۔ آپ حضرات تشریف لائیں اور حضرت کے نورانی خطاب سے اپنے آپ کو مستفید فرمائیں۔ رجا بھائی جسیم بھائی آگے آئے ہیں لوگ، رجا بھائی جو گزارش ہے وہ آگے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم سید عالم
روحی فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جس طریقے سے میں درود مبارکہ پڑھاؤں با آواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سے آیا نہ وہ آنے والے، کوئی تجھ سے آیا نہ وہ آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا جانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اور کافی رات بھی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں بہت لمبی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کروں گا بلکہ مختصر گفتگو ہوگی، آپ توجہ کے ساتھ دل لگا کر کان لگا کر سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا عز و جل ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری گفتگو ہوگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب اس دنیا کا حال کیا تھا، اور جب دنیا میں تشریف لا چکے تو حضور کے آنے کے بعد اس دنیا کا حال کیا ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا فرمایا، وہ آسمان کہ جس کے سائبان کے نیچے انسان زندگی بسر کرتا ہے، جس کے نیچے گھر دوار بناتا ہے، جس کے نیچے اپنے شب و روز کو گزارتا ہے۔ آسمان کا اتنا بڑا سامیانہ، اللہ کی اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اس نعمت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں آسمان جیسی عظیم نعمت عطا کیا، میں نے تم پر احسان کیا، ایسی بات اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے، انسانوں کے مکان دکان تیار کرنے کے لیے، زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے زمین کا فرش، زمین کا بچھونا بچھا دیا۔ یہ زمین بہت وسیع زمین ہے، یہ زمین بہت قیمتی زمین ہے، یہی زمین ہے کہ جس پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، یہی زمین ہے کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہی وہ مبارک زمین ہے کہ جس پر انبیاء کرام سلسلہ وار تشریف لاتے رہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ زمین نہ ہو تو انسان زندگی کہاں گزارے گا، اگر یہ زمین نہ ہو تو انسان بسیرا کہاں کرے گا، اگر یہ زمین نہ ہو تو انسان گھر مکان
کہاں بنائے گا؟ یہ زمین نہ ہو تو انسان کھانے کے لیے گلے اناج کہاں اگائے گا؟ اگر یہ زمین نہ ہو تو انسان کاشتکاری کہاں کرے گا؟ اگر یہ زمین نہ ہو تو انسان اس کے ذریعے سے معوجات کیسے حاصل کرے گا؟ پتہ چلا کہ زمین بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن زمین دے کر اللہ نے احسان نہیں فرمایا، بندوں سے یہ نہیں کہا میرے بندو میں نے زمین دی ہے میں نے تم پر احسان کیا، ایسی بات نہیں فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پانی جو ہم پیتے ہیں، پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ پانی بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اگر ایک دن کھانا نہ ملے، دو دن کھانا نہ ملے، تین دن کھانا نہ ملے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر پانی اسے نہ ملے تو اس کی زندگی دشوار ہو سکتی ہے، اس کی زندگی تنگ ہو سکتی ہے، اس کی سانس رک سکتی ہے، اس کی حیات تنگ ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت پانی دے کر اللہ نے احسان نہیں فرمایا کہ میرے بندو میں نے پانی کی نعمت عطا کی ہے، میں نے تم پر احسان کیا، اللہ نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے آسمان کے نیچے چاند اور سورج کی بڑی بڑی تیلیں لگا دی، وہ سورج کے جس کی روشنی حاصل کر کے انسان اس کے ذریعے سے وٹامن حاصل کیا کرتا ہے، اس سے پودے نشو و نما پاتے ہیں، اسے انرجی حاصل کرتے ہیں، لیکن سورج دے کر اللہ نے احسان نہیں کیا، چاند کی روشنی عطا کر کے اللہ نے احسان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کی نعمتیں گناؤں تو یہ پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ میرے عزیزو اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، اللہ کے بہت سارے احسانات ہیں، لیکن میرے عزیزو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ نے احسان نہیں کیا۔ لیکن جب آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دانے کی تھی پر جلوہ کر فرمایا تو قرآن میں یوں بیان کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پر اپنے رسول محبوب کو بھیج کر احسان کیا۔ سورہ رحمان پڑھیں، اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ یہاں بھی احسان کا معنی ہے، اور لقد مننا، یہ مننا جو آیا اس کا معنی بھی احسان ہے، لیکن لفظ الگ ہے، وہاں احسان یا مننا دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو مننا کا مطلب ہوا بہت بڑی نعمت جب دی جائے تو اس وقت مننا کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور لقد مننا کہا تو پتہ چلا کہ پوری کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ سب سے بڑی نعمت یعنی آسمان سے بڑی نعمت، زمین سے بڑی نعمت، ہوا سے بڑی نعمت، پانی سے بڑی نعمت، چاند سے بڑی نعمت، سورج سے بڑی نعمت، ہر چیز سے بڑی نعمت اگر ہے تو آقا کریم رؤوف الرحیم نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے عزیزوں اگر حضور نہیں آتے، حضور نہ آئے تھے تو دنیا کا حال کیا تھا؟ میں مختصراً بیان کرتے ہوئے چلوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا میلاد منا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ نبی اللہ نے وہ شان عطا کی ہے کہ جب وہ نبی اشارہ کرتا ہے تو انگلیوں کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ نبی اگر اپنے سر مبارک
کو آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو اللہ قبلے کو بدل دیا کرتا ہے۔ اس نبی کا شان کو دیکھیں کہ اگر وہ نبی ان کے صحابہ کو پانی کی ضرورت پڑے تو برتن میں ہاتھ ڈال دیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا تو کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم یہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت حضرت علی کی نماز کے لیے سورج کو پلٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم یہ ہے کہ اگر مدینے کے ہارے کنویں میں جو آب دہن حضور کا مبارک تھوک ہو جائے تو اس سے میٹھا کوئی پانی ہی نہیں رہتا ہے، وہ پانی سب سے میٹھا پانی ہو جاتا ہے۔ اگر حضور کی شان دیکھے تو یوں دیکھے اگر حضور کا لعاب دہن حضرت جابر کے گھر میں ان کے کھانے میں پڑ جاتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضور کے ہاتھوں کی برکت یہ ہے کہ ایک پیالہ دودھ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں صحابہ کو پلاؤ، صحابہ کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ پلا دیتے ہیں لیکن وہ پیالہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے صحابہ پی رہے تھے، کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا۔ وہ پیالے میں حضور کے ہاتھ کی برکت آئی کہ 70 صحابہ دودھ پی چکے لیکن پیالہ دودھ کا ویسا ہی بھرا رہا۔ اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں اور سن لیجئے میلاد کہتے کسے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میلاد میلاد کہتے ہیں پیدائش۔ کس کو کہتے ہیں؟ بولیے پیدائش، پیدا ہونا۔ میلاد النبی اس کا مطلب ہو گیا نبی کی پیدائش۔ اس سے پہلے لگ جاتا ہے عید میلاد النبی۔ عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی۔ کیا معنی ہے؟ خوشی۔ مطلب کیا ہو گیا؟ نبی کی پیدائش کی خوشی۔ اس سے پہلے لگ جاتا ہے جشن، جشن عید میلاد النبی۔ تو اب ترجمہ کر لیجئے نبی کی پیدائش کی خوشی کا جشن۔ اچھا یہ جو ہے لغوی معنی بتا دیا میلاد کا، اور جو بزرگوں نے علماء نے مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ میلاد کا معنی یہ ہے کہ میلاد میں حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کے معجزات بیان کرنا، حضور کے کمالات بیان کرنا، حضور کے شان و شوکت کو بیان کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے ابھی پوچھ لیں، اس لیے کہ میں جاؤں گا تو کب آؤں گا پتا نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے کہ حضرت آیت بیان کر کے چلے گئے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پوچھیں کس سے؟ امام صاحب سے پوچھنے جائیں گے تو امام صاحب کہیں گے کہ ہم نے تو بیان کیا ہی نہیں، حضرت بیان کی، وہی نہ صحیح بتائیں گے، وہی صحیح بتائیں گے۔ تو اگر بات سمجھ نہیں آئے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو حال کیا تھا؟ سن لیجئے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس دنیا کا حال یہ تھا، اس دنیا کا حال یہ تھا، یونان کی بات کریں تو وہاں کی حالت یہ تھی کہ وہاں جب کوئی کمزور بچہ پیدا ہوتا
تو اس سے پہاڑ پر لے جایا جاتا اور اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا تھا اور یہ نعرہ دیا جاتا تھا کہ اس دنیا میں کسی کمزور کو جینے کا حق نہیں۔ وہ یونان جس کی تہذیب، جس کا حکمت، جس کا علم جو ہے مانا جاتا ہے، اس دنیا کی حالت اور کیفیت یہ تھی جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، اگر عورت بیوہ ہو جاتی، وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، اس کے ساتھ یہ کیا جاتا کہ اس عورت کو ایک اندھیری کوٹھی میں بند کر دیا جاتا، ایک اندھیری کوٹھی میں اسے بند کر دیا جاتا اور اسے نہانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ نہا نہیں سکتی، اسے چہرہ دھونے کی اجازت نہیں، اسے لباس بدلنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ اب وہ عورت وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی اور یہ تمنا کرتی کہ اس زندگی سے بس جانا ہی بہتر۔ آج نہا دھو کر بہترین کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر گھر سے نکلنے والوں، یہ کس کا صدقہ ہے جو تم نہا کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو سے معطر ہو کر نکل رہے ہو؟ جب جب کوئی نکلے گا گھر سے یہ میلاد مصطفیٰ اور ہر وقت نکلنے والا گویا کہ حضور کی میلاد منا رہا ہوگا۔ بس حضور آئے تو کپڑا پہننا آ گیا، حضور آئے تو نہانا آ گیا، حضور آئے تو پاک صاف کرنا آ گیا، حضور آئے تو عورتوں کی عزت، عورتوں کی عصمت محفوظ ہو گئی، حضور آئے وہ عورت کہ جس کا کوئی مقام نہیں تھا، یہی ہندوستان کی زمین ہے۔ تاریخ پڑھیے، جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ بیوی ابھی زندہ ہے، بیوی زندہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس شوہر کی چتا پر اس کی زندہ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا، اس کی زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ کب کی تاریخ ہے؟ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، اور جب حضور تشریف لائے تو کیا ہوا؟ جب حضور تشریف لائے تو اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ میرے عزیزو، حضور نہ آتے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کون بناتا؟ کون جنت بناتا؟ یہ حضور کا پاور و اختیار ہے کہ حضور چاہتے ہیں تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیتے ہیں، اور وہ بچی اگر بچی ہے تو پھر ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے، اور جب وہ بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر شوہر کی جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے، اور جب وہی عورت، وہی بچی جب ماں کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو جنتیں اس کے قدموں میں سمیٹ کر رکھی جاتی ہیں۔ کون رکھتا جنت؟ میرے عزیزو، یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ آج جو ہم اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، کس نے سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ حضور نہیں آئے تھے بچیوں کو تو زندہ دفن کیا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے، ہمارے بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، احباب کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد کہ وہ مردہ ہے، انتقال کے بعد ہم کو دفن کرتے ہوئے ہمارا غم زدہ ہو جاتا ہے،
ان کو دفن کرتے ہوئے ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، ان کو دفن کرتے ہوئے دل روتا ہے، مردے کو دفن کرے تو دل روتا ہے، مردے کو دفن کرے تو آنکھیں آنسو آتی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کی آمد سے پہلے ان کا حال کیسا تھا؟ اپنی ننھی ننھی بچیوں کو، مسکراتی بچیوں کو، کلی جیسی بچیوں کو، پھول جیسی بچیوں کو وہ زمین کے اندر زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کو میں بتاؤں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کس انداز سے تذکرہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ نہیں آئے تھے تو ہم وحشی بن چکے تھے، یا رسول اللہ آپ نہیں آئے تھے انسان تو تھے لیکن ہم درندہ ہو چکے تھے، ہمارے سینوں میں دل نہیں بلکہ پتھر تھا، ہم شرابی ہو چکے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، ہم گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ نہیں آئے تھے تو ماں کے ساتھ سلوک یہ تھا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو جیسے مال بانٹا جاتا ہے ویسے ہی ماں کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ بیٹے اور وہ بچے اپنی ماں کو بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے تو اپنی ماں کو جوئے میں ہار جاتے تھے، اپنی بیوی کو جوئے میں ہار جاتے تھے۔ اللہ اکبر، آج اگر ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو گڈی کے طور پر اسے وہی چیز کھلائی جاتی ہے، لیکن عرب کا حال یہ تھا کہ انہیں گڈی میں شراب پلایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، عالم یہ ہے، عرب کا حال یہ تھا کہ وہاں کے لوگ یہ اگر پگڈی کو دیکھتے اس کے سامنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے، معبودان باطلہ بے شمار ان کے معبود تھے، ان کے سامنے سروں کو جھکاتے تھے، ان کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ آگ کے شرارے کو دیکھا اس کے سامنے جھک گئے، وہ بلندی کو دیکھا اس کے سامنے جھک گئے، دریا کی تغیانی کو دیکھا اس کے سامنے سر نکو ہو گئے، دریا کی روانی کو دیکھا اس کے سامنے سر نکو ہو گئے۔ درختوں کی پوجا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ اکبر شرمگاہوں کی پرستش کی جا رہی تھی، لیکن اللہ اکبر صحابہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہیں آئے تھے تو ہماری پریشانی آوارہ ہو چکی تھی، ہم بالکل درندہ ہو چکے تھے، لیکن آپ آئے تو ہمیں انسانیت کا شعور مل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ مل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمیں ماں کا مقام اس کا مرتبہ کا پتہ چلا، یا رسول اللہ آپ آئے تو باپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے ہمیں یہ پتہ چلا، آپ آئے عورتوں کا مقام کیا ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ چلا، آپ آئے بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے ہمیں یہ پتہ چلا، آپ آئے یا رسول اللہ بڑوں کی عزت کیسے ہوتی ہے ہمیں یہ پتہ چلا، چھوٹوں کے ساتھ ہمیں رہنا کیسے ہے ہمیں یہ پتہ چلا۔ غرض یہ کہ ہماری پیشانیاں آوارہ تھی، یا رسول اللہ اگر ہمیں خدا کی پہچان بھی ملتی ہے آپ کے صدقے میں ملتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہیں بناتا، یہ کائنات ہی نہیں بناتا۔ پتہ چلا اگر آسمان ہے حضور کے صدقے میں، اگر زمین ہے حضور کے صدقے میں، چاند و سورج حضور کے صدقے میں، ستارے سیارے حضور کے صدقے میں، ہر چیز حضور کے صدقے میں ہے۔ اسی کو جب دیکھتے ہیں بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، یہ کائنات آپ کا ہے، یہ کائنات آپ کا ہے۔ صحابہ بیان کر رہے تھے، سب اپنے کپڑے سنا رہے تھے، ایک صحابی جن کا نام قیس بن عاصم ہے، اللہ اکبر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنے ٹکڑے کو سناؤں۔
میں بھی اپنے ٹکڑے کو سناؤں. یہ حدیث بیان کر کے دیکھتے تو قدر میں بھی اپنے ٹکڑے سناؤں. حضور نے فرمایا سناؤ. صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے جائے تھے یا رسول اللہ ایک روایت کے مطابق میں نے 13 بچوں کو زندہ دفن کر دیا. 13 بچوں کو زندہ دفن کیا. اور کہا ایک روایت کے مطابق 6 بچوں کو زندہ دفن کیا. ایک روایت کے مطابق 3 بچیوں کو زندہ دفن کیا. بہرحال زندہ بچیاں دفن ہوتی ہیں. آج بھی حرم کعبہ کے سامنے وہ بچیوں کا قبرستان موجود ہے جہاں پر ان بچیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا. حضرت قیس بن عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتا رہا. بچی ہوتی زندہ دفن کر دیتا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جب میری بیٹی مراد سے تھی مراد سے ہوئی تو مجھے امید تھا اس مرتبہ کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. اس مرتبہ امید تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. لیکن اچانک کیا ہوا کہ مجھے سفر پہ جانا پڑا. طویل سفر پہ جانا ہوا. میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی سنو اگر بیٹا پیدا ہوا تو اسے رہنے دو اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اسے دفن اللہ. کل کا باب یعنی حضور سے آمد سے پہلے کا باب. حضور سے آمد سے پہلے کا باب اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹی ہو اسے دفن کر دینا. آج کا باپ بھی سفر پر جاتا ہے. کوئی دلی کوئی ممبئی کوئی کہیں جاتا ہے. اپنی بیوی سے کہہ کے جاتا ہے کہ دیکھو میرے بچوں کا خیال کرنا. کہتا ہے میرے بچوں کا خیال کرنا. یہ جو بچوں کا خیال کرنا ہے یہ کس کے صدقہ میں ملا؟ وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کے. کہا بچیوں کو دفن کرتا تھا. یا رسول اللہ آخری بار مرتبہ بیوی مراد سے میں نے کہا بچی دفن کر دینا بیٹا ہوا تو رکھنا. اور میں طویل سفر پہ چلا گیا کافی عرصے کے بعد لوٹا. اچانک جب گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ میرے گھر میں ایک خوبصورت حسین و جمیل خوبصورت بچی میرے گھر کے آنگن میں کھیل رہی. اللہ عرب کا ماحول ایسا تھا کہ جب اس نے دیکھا بچی کو اپنے گھر میں تو گویا کہ اس کی آنکھوں خون اتر آیا کہ میرے گھر میں بچی کہاں سے آ گئی. بیوی سے پوچھا کہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہماری آپ کی مشترکہ بیٹی ہے. میں نے اسے بچا کر اس لیے رکھ لیا کہ اب میں اور آپ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم دونوں ماں باپ نہیں بن سکتے ہیں. کوئی تو اولاد ہو جو بڑھاپے کا سہارا بن سکے. اس لیے میں نے محفوظ کر دیا. لیکن عرب کا ماحول ایسا تھا کہ داماد کسی کو بنانا بہت برا سمجھا. بیٹی ہوگی تو داماد بھی تو بہت برا سمجھا جاتا تھا. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ دیکھیے. آج بچیوں سے پیار کر رہے ہیں. حضور کا صدقہ ہے. تو کہتے ہیں ایک دن اپنی بیوی سے کہ دیکھو یہ تو میری بیٹی ہے ہمیشہ تمہارے پاس ہوتی آج میرے پاس سونے دو. بیوی سوچتی ہے کہ شاید میرے شوہر کے دل میں بیٹی کی محبت آ گئی اس لیے ایسی بات کرتا. وہ بے فکر ہو گئی اور اپنی بیٹی کو دے دیا. اپنے شوہر کو دے دیا تاکہ میری بیٹی سو سکے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ. جب رات ہوئی اور وہ شوہر سو نہیں رہا تھا بلکہ سونے کا طریقہ اختیار کر رہا تھا. گویا کہ سونے کا ناٹک کر رہا تھا. اسے نیند نہیں آ رہی تھی اس کا منصوبہ تو کچھ اور تھا.
اسے نیند نہیں آ رہی ہے. جب مکہ پورا سناٹا ہو گیا، رات تاریکیوں میں پھیل گئی، اس کی کالی زلفیں پھیل گئی. وہ باپ جس کے پاس بیٹی سو رہی تھی اسے اٹھایا اور اٹھا کر وہ اس جگہ پر لے جانے لگا جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جب جاتا ہے اسے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، اس لیے کہ آج کی طرح ہموار اس وقت زمین نہیں تھی، بلکہ مکہ کی جو زمین ہے وہ پتھریلی زمین ہے، وہ گھاٹیوں کی زمین ہے. وہ اس زمانے کی طرح اس وقت روڈ بھی نہیں تھے. 14 صدیاں پہلے کی بات ہے. جب باپ لے کر چلا ٹھوکر لگ گئی، بچی بیدار ہو گئی، دیکھتی ہے اندھیرے کو، باپ سے پوچھتی ہے ابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. باپ کچھ بھی نہیں سنتا ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں کوئی دھڑکنے والا دل نہیں تھا، کوئی ہمدردی والا دل نہیں، بلکہ پتھر تھا پتھر. اس لیے کہ پتھر کی زمین پر رہ کر، پتھریلی زمین پر رکھ کر لوگوں کے دل بھی پتھر کے ہو چکے تھے. اللہ اکبر. وہ اپنی بیٹی کو اٹھاتا ہے اور اسے زبردستی گھسیٹ کر اسے اس جگہ لے جاتا ہے. اللہ اکبر. بیٹی بار بار کہتی ہے ابا میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. باپ ایک نہیں سنتا ہے. میرے عزیزو، آج کا باپ بھی آدھی رات کے سناٹے میں اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہے. آج کا باپ چاہے مسلمان باپ ہو، آج کا باپ چاہے ہندو باپ ہو، آج کا باپ چاہے عیسائی باپ ہو، آج کا باپ چاہے یہودی باپ ہو، آج کا باپ چاہے جس دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، اگر آدھی رات کے بعد اپنی بیٹی کو لے جاتا ہے تو زندگی بچانے کے لیے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے. بچی بیمار ہو گئی، سیریس ہو گئی، رات میں ہاسپٹل لے جاتے، مارنے نہیں. اور حضور سے آمد سے پہلے کا باپ بیٹی کو مارنے جا رہا. جب پہنچا گڑھا کھودنے میں اس کی جو بیٹی تھی ننھی، وہ بھی جو مٹی کو ہٹاتی تھی. باپ کے دامن پہ گرد لگتی تو بیٹی کہتی بابا آپ کے دامن پہ گرد لگ رہی ہے، اور بیٹی دامن سے مٹی کو ہٹایا کرتی. لیکن اس بیٹی کو کیا پتا کہ میرا باپ مجھے زمین پہ دفن کرے گا. میرے عزیزو، کھڑا کھڑا کر بیٹی کو اس میں ڈھکیل دیا. بیٹی چیختی پکارتی ہے، آوازیں دیتی ہے، لیکن باپ ایک نہیں سنتا ہے. مٹی ڈال دیتا ہے اور بیٹی ادھر سے ادھر کرتی ہے، آوازیں لگاتی ہے. ایک پتھر اٹھا کر بیٹی کے سر پہ مارتا ہے. بیٹی کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے. بیٹی ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی جاتی ہے. اب اس کی آواز بلند نہیں ہوتی. باپ دفن کرتا ہے، گھر لوٹتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب میں لوٹ رہا تھا تو گویا میرے کانوں سے میری بیٹی کی آواز ٹکراتی تھی. ابا مجھے کیوں مار رہے ہیں، میری غلطی کیا ہے؟ میرے عزیزو، اگر اس بچی کی غلطی کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیٹی آمد رسول سے پہلے پیدا ہو گئی تھی. اگر آمد مصطفیٰ کے بعد پیدا ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی پیدائش پر خوش ہو کر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی. یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے میرے عزیزو. لیکن ہم نے حضور کو ویسے نہیں مانا جیسے حضور کو ماننے کا حق تھا. ہم نے حضور سے ویسا پیار نہیں کیا جیسے حضور سے پیار کرنے کا حق تھا، جیسی محبت کرنی چاہیے تھی. میرے عزیزو، آج جو ہم میلاد منا رہے ہیں یہ حضور کی آمد کا ذکر اور چرچا کر رہے ہیں، اور بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت پر پیدا کیا. ایسا نبی اللہ نے عطا کیا کہ ان جیسا کوئی نبی ہے. سب سے بلند،
سب سے افضل و اعلیٰ اگر کسی کو اللہ نے بنایا تو ہمارے آپ کے نبی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور پوری کائنات پر احسان کیا۔ میرے عزیزو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تعلیمات کی کیا ہیں؟ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھا کریں۔ بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بیدار ہیں؟ نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھیں، ماں باپ کی خدمت کریں اور خدمت کر کے جنت حاصل کریں۔ صرف میلاد کرنے سے اور جلوس نکالنے سے نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ حضور کی محبت کی دلیل ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز وقت پر پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بچوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا۔ ان تعلیمات پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے آپ نے عمل کر لیا پھر سمجھے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے عزیزو، 12 بجنے والے ہیں، یہاں پر اگر ہم بیٹھے ہوئے تو حضور کی محبت ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا ساتھ، اس کا حشر اسی کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں اور ہر انسان کو محبت کریں، اس لیے کہ محبت رسول کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول بخاری شریف میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے عزیزوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، بلکہ کل کائنات سے زیادہ اس سے محبت نہ کر لے۔ میرے عزیزو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا عز و جل اٹہری کے مسلمانوں پر خاص فضل فرمائے، جتنے حاضرین ہیں سب پر خاص فضل فرمائے، اور ہم سبوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ پڑھ لیجئے مل کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔